کیٹ کلب سے غیر اخلاقی سرگرمیوں کے الزام میں عبدالقیوم جتوئی سمیت 52 مردوں اور 20 خواتین کو حراست میں لیا گیا۔ زیر حراست افراد میں غیر ملکی خواتین بھی شامل تھیں۔ پولیس نے کیٹ کلب سے ملکی اور غیر ملکی شراب کی 132 بوتلیں بھی برآمد کیں۔ تمام تر شواہد کے باوجود عبدالقیوم جتوئی قانون کے شکنجے سے بچ نکلنے میں کامیاب رہے۔ ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی گئی۔ رواں سال مئی میں وزیر برائے دفاعی پیداوار عبدالقیوم جتوئی نے صوبائی اسمبلی کی نشست PP 259 پر اپنے حمایت یافتہ امیدوار سمیع اللہ لغاری کی شکست کے بعد مستعفی ہونے کا اعلان کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ صوبائی حلقے میں شکست کے بعد وہ خود کو کابینہ کا حصہ رہنے کا اہل نہیں سمجھتے۔ پھر 10 دن میں کچھ ایسا ہوا کہ ان کے اصولی موقف میں 180 ڈگری کی تبدیلی آ گئی۔ عبدالقیوم جتوئی نے لگائی قلعہ بازی اور ہو گئے وفاقی کابینہ میں پھر سے شامل۔ اسی انتخاب میں عبدالقیوم جتوئی کے خلاف تھانہ جتوئی میں FIR نمبر 322 درج کی گئی۔ ان پر الزام تھا کہ انہوں نے ریٹرننگ آفیسر رانا اشتیاق احمد کو زدوکوب کیا اور ان کا سرکاری ریکارڈ اٹھا کر لے گئے۔ پولیس نے عبدالقیوم جتوئی اور ان کے 60 ساتھیوں کے خلاف مختلف دفعات کے تحت مقدمہ درج کیا، مگر وزیر کے خلاف کارروائی نہیں کی گئی اور معاملے کو دبا دیا گیا۔ کرپشن کی حمایت میں ان کا موجودہ بیان پہلا نہیں۔ اس سے پہلے ایک تقریب میں عبدالقیوم جتوئی کہہ چکے ہیں کہ جو شخص محنت کر کے بڑے عہدے پر پہنچتا ہے، کرپشن اس کا حق ہے۔ شاید اس کی وجہ یہ ہو کہ مظفر گڑھ سے جب وہ ضلع ناظم بنے تو جنوبی پنجاب کے اس علاقے کے لیے 17 ارب روپے کے فنڈز حکومت نے روک لیے۔ اس طرح عبدالقیوم جتوئی کو کرپشن کا موقع نہیں مل سکا۔ اسلام آباد کی کلب سے حراست میں لیے جانے والے سابق ضلع ناظم اور 4 مرتبہ رکن قومی اسمبلی رہنے والے عبدالقیوم جتوئی ہر معاملے کے بعد دودھ کے دھلے ہو کر بچ نکلتے ہیں۔ دیکھنا یہ ہے کہ ان کے تازہ بیانات سے ان کے سیاسی کیریئر پر کیا اثر پڑتا ہے۔ محمد شہزاد علی، ARY نیوز۔